آج میں آپ کے ساتھ ایسے خوابوں کا ذکر کروں گی جس میں اللہ کے نیک بندے اور بندی کو یہ خواب آ جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے بے حد قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہوگی۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی خواب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب ہوتا ہے، اور یہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جج کرنا ہوگا کہ اس بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے یہ کہ 3 خوابوں کی جو قسمیں ہیں ان کا معنی کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو آتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ضروری بات بتاتی چلوں کہ اللہ نے جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے نبوت میں سے 46ویں حصہ یعنی سچے خواب امت کو عطا فرمائے۔ سچے خواب اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہیں۔ یہ تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ مت کرنا، ان کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے ساتھ حسد کرتا ہے نا، وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپنا خواب کبھی نہ بتانا۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی فرمایا تھا، اور آج کے اس دور میں بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں، گھر کے اندر آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، یا کوئی ہمسایہ یا کوئی بھی رشتہ دار ہو، ماموں ممانی، چچا چچی رشتہ دار کوئی بھی ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ کھٹکا ہے کہ آپ کے لیے اس کے ذہن میں حسد ہے، اپنا خواب کبھی بھی اس کے ساتھ شیئر مت کیجیے۔ یہ آپ کے لیے میری طرف سے خاص میسج ہے۔ سب سے پہلے ضروری بات ہے شیطانی اور نفسانی خواب کی۔ تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ تو جان لیجئے شیطانی خواب وہ خواب ہیں جو کافی لوگوں کو آتے ہیں، جن کو اس دنیا کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہوتی نا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی، تو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وہ نمازی نہیں ہوتا، قرآن کو نہیں سمجھتا، اور نہ ہی دین کا کوئی علم ہوتا ہے، اپنی ساری زندگی شرارتوں میں، ظلم میں گزار بیٹھتا ہے۔ تو اس قسم کے شیطانی لوگوں کو جب خواب آتے ہیں تو وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر نفسانی خواب۔ تو جان لیجئے کہ یہ وہ خواب ہیں کہ جب کوئی انسان فرض کرے کہ گوشت کا کام کرتا ہے، یا کوئی بھی اور دکان اس نے بنائی ہوئی ہے، یا کسی کے ساتھ اس کو محبت ہے، تو وہ سارا دن اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اس کام کو مزید کیسے بہتر کروں، یہ کیسے کرنا ہے، یا یہ ایسے ویسے کیسے کروں۔ تو اس کے ذہن کے اندر سارا دن ایسی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو کئی مرتبہ ایسے خیالات کی وجہ سے اس کو دنیا کی محبت اور نفس کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت دیتا ہے، تو اس قسم کے خواب آتے ہیں۔ اس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، جبکہ ان کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب تیسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ ہے رحمانی۔ پہلے ہم نے جانا شیطانی، نفسانی اور رحمانی۔ تو جان لیجئے کہ رحمانی خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ کے نیک، پاک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو نماز کے اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو خواب آئیں صبح فجر کی اذان سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد، تو وہ بالکل حقیقت ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب ہوتے ہیں، ایسے خواب جو صبح صادق سے پہلے آتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں کو ہی آتے ہیں۔ جو سچ میں اللہ کا نیک بندہ یا بندی ہو تو یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اگر ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ جو خواب کی حالت میں اللہ کے کسی ولی کو دیکھتا ہے، خواب کی حالت میں اللہ کے ولی کو دیکھتا ہے، اللہ کے ولی بے شمار ہیں، ہماری درسی کتب اللہ کے ولیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر مہینے اللہ کے نیک بندوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔
اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے کوئی نیک ولی نہیں ہوتے، انہیں اللہ کی رحمتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے کہ وہ کیسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ ان کو اس دنیا کی رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ جوک در جوک ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ بھلا کسی عام شخص کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے؟ تو یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں، اور مزید بلند کرنا چاہتا ہے تو جان لیجئے کہ جب اللہ کا نیک بندہ آپ کے خواب میں آتا ہے، اس کو آپ سچ میں اللہ کا ولی مانتے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے اللہ کے قرب کی ایک خاص نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں کوئی شخص صحابہ کرام کو دیکھتا، یا اگر خواب کی حالت میں نبیوں کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ بھی ایک اچھی دلیل ہے۔ خواب کی حالت میں آپ اگر درود شریف پڑھ رہے ہیں، یا کوئی درود شریف کی محفل ہے، اس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ خواب میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پولیس رات سے گزر رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے، خواب کی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں، خواب کی حالت میں اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا خواب کی حالت میں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نیک پاک و باز اور برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر پہلے آپ کا اسلام کی جانب رجحاؤ نہیں تھا، بہت زیادہ نہیں تھا، اور ایک نارمل دنیاوی زندگی بھی گزار رہے تھے، تو ان میں سے کوئی ایک خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کی خاص نظر رحمت میں ہیں، اور آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے، اور آخرت میں بھی آپ کا بلند مقام ہوگا، اور جہاں جہاں آپ کا قدم ہوگا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہی چلی جائے گی۔ دنیا کی ہر خواہش آپ کے تابع ہونا شروع ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایک خواب آپ کو آتا ہے تو پھر سے سمجھ لیں کہ کبھی کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور یہ ہے صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ اللہ آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبت کا بیان ہے، اور اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام، جو ویسے ہی اشرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف البشر ہیں، ان کو پکار کر کہتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی علامت ہے بندے کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے، یا یوں کہ وہ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہو جائے۔ یہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ کسی شخص سے نفرت کرتا ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے، چنانچہ زمین والے بھی سب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ خواب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔
اللہ پاک آپ کو عنقریب بہت ہی عزت دینے والا ہے، آپ کا رتبہ اور شان بہت ہی بلند کر دینے والا ہے۔ اللہ کے جس بھی نیک بندے یہ بندی کو یہ خواب آتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان پیارے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔